الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس والیمین الغموس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑے 4 گناہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، الاشراک باللہ۔ نمبر 2، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 3، وقتل النفس، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا۔ اور نمبر 4، والیمین الغموس، جھوٹی بات پہ قسم اٹھانا، جھوٹی گواہی دینا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بالاکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کی؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ تو آپ نے شرک اور والدین کی نافرمانی کو اور اسی طرح کسی ناحق شخص کو قتل کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں 4 بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شامل کرنا، مخلوق کا خالق سے ہٹ کر مخلوق سے رابطہ رکھنا، نفع اور نقصان مخلوق کے در پہ حاضر ہونا۔ اسی طرح فرمایا کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے امیدیں باندھنا، مخلوق کے در پہ جھکنا، مخلوق سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال کرنا، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ اور میرے اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں ہر گناہ کو جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک میں معاف نہیں فرماؤں گا۔ اسی طرح فرمایا دوسرے مقام پہ، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور ظلم عظیم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے جو اللہ کے کاغذوں میں معافی نہیں ہے۔ اور اس کی معافی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ معافی مانگ لی جائے، توبہ کر لی جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ دوسرا گناہ عقوق الوالدین، کہ والدین کی نافرمانی کرنا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا والدین کے بارے میں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، کہ والدین کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف نہ دی جائے، والدین کو اف تک نہ کہا جائے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اف کے بہت سارے معنی بیان فرمائے ہیں، جن میں سے 2 معنی بیان کر دیتا ہوں۔ ایک معنی یہ بیان فرمایا کہ اف کا مطلب ہے کہ آپ سفر کر کے آئے اور آپ کے کپڑے صاف تھے اور کپڑوں کے اوپر گرد و غبار تھی، تو آپ نے کپڑے جھاڑنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے ایسے پھونک لگائی، تو یہ جو ہوا پھونک لگ رہی ہے، فرمایا یہ اف کا مطلب ہے کہ والدین کو تکلیف دینا زبان سے یہ تو دور کی بات ہے، اف تک نہ کہا جائے۔ اسی طرح فرمایا دوسرا معنی امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے، کہ والدین جب بڑھاپے کی حالت میں ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں اور بولو براز کی تمیز نہ رہے، بستر پہ پیشاب کر دیا یا استنجے کی ہمت نہیں ہے، آپ بازو پکڑ کے واش روم لے کے جاتے ہیں، تو طبی طور پہ واش روم میں جا کر استنجا کے قریب یا بولو براز سے کچھ سمیل بدبو اٹھتی ہے، تو اس بدبو کی وجہ سے آپ ناک پر کپڑا رکھ لیتے ہیں کراہت کرتے ہوئے، اور آپ کے والدین جب دیکھیں کہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے، میری اولاد نے ناک پہ کپڑا رکھا ہوا ہے میری بدبو کی وجہ سے، تو ان کے دل پہ تکلیف ہوگی۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ بھی اف کا معنی ہے کہ کپڑا بھی نہ رکھا جائے، ناک کھلا چھوڑ کر والدین کی خدمت کی جائے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ والدین کے قدموں کے نیچے تو اللہ نے جنت رکھی ہے، والدین کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کی چابیاں رکھی ہیں۔ اور فرمایا تیسری چیز، جب والدین، دوسری چیز، پہلی چیز میں نے بتائی کہ زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ دی جائے، اور دوسری چیز کیا بتلائی
کہ والدین کو اپنی جان اور مال سے خدمت کی جائے. جان کی ضرورت پڑے والدین کے لیے حاضر، مال کی ضرورت پڑے تو مال والدین کا ہے حاضر کر دیا جائے. اور تیسری چیز فرمایا کہ والدین جب حکم دے تو فوراً ان کے قدموں میں دوڑ کے حاضر ہو جانا چاہیے کہ ہاں ابا جی امی جان ہمارے لیے کیا خدمت ہے. فرمایا اللہ پاک خوش ہو جائیں گے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنی رضا والدین کی رضا میں رکھی ہے، اپنی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں رکھی ہے. اور میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ فرمایا کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک دنیا میں سزا نہ مل جائے. تو 2 گناہ ہو گئے. تیسرا بڑا گناہ وقتل النفس، کسی شخص ناحق کو قتل کرنا. اللہ اکبر، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو ایک بندے کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو آدمی کسی قاتل کے ساتھ کسی بات میں کسی ایک کلمے میں مدد کرتا ہے تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا آئیسم من رحمت اللہ، کہ اے نامراد آج تو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا گیا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. اور تیسری حدیث مبارکہ میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر 7 آسمانوں اور زمین میں قتل کا گناہ کرنے والے لوگ ہوں تو سب کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا. اس لیے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. اور آخری گناہ فرمایا والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے گناہوں کا جب ذکر فرمایا تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب اس جھوٹی قسم کی بات آئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک کو چھوڑ دیا اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. اور آپ نے فرمایا میری امت کبھی زندگی میں جھوٹی قسم نہ اٹھانا. جھوٹی قسم پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور جھوٹی قسم اٹھانے والے بندے کے لیے اللہ نے جہنم کا گڑھا تیار کر رکھا ہے. آج ہمارے معاشرے میں شرک بھی، والدین کی نافرمانی بھی، اور قتل ناحق شخص کو یا مشورہ دینا یا ان کے مشوروں میں شامل ہونا اور جھوٹی قسم کے بارے میں تو معاشرے میں عام رواج ہے. ہر تیسرا بندہ گلی کے اندر، عدالت کے اندر، کچہری کے اندر، ہر محفل میں فوراً کہتا ہے جی میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں. تو مطلب ہے کہ قسم کے انجام کا نہیں پتا کہ قسم کے بارے میں ارشادات کیا ہیں قرآن و حدیث کے. تو اللہ پاک یہ 4 بڑے بڑے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اگر کسی کے اندر یہ گناہوں میں سے کوئی ایک ہو تو اللہ پاک سے معافی مانگے اور اللہ پاک انشاءاللہ معاف فرما دیں گے.